بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے بہترین سے بہترین دین اسلام کے متعلق میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ان چیزوں سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر میں بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوتا رہوں گا۔ آج بات کی جائے گی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ کس طرح ان پہ دو آزمائشیں آئیں جس میں وہ پورا اترے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو فرمایا۔ حضرت حذیفہ عتبہ کے بیٹے تھے، دولت و ثروت کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، اور آپ کا جو والد تھا عتبہ، دین اسلام کا وہ سخت مخالف تھا، لیکن اس نے کبھی ابو جہل، عبداللہ بن ابی معیط کی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کبھی گندی حرکتیں نہیں کی تھی۔ اور آپ کا باپ بہت ہی سمجھدار، عقل مند اور زیرک قسم کا انسان تھا۔ آپ انتہائی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور جب مکہ میں بہت زیادہ دین اسلام کے لیے کفار مشکلات پیش کر رہے تھے، عین اس وقت پہ آپ نے دین اسلام کو قبول کیا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ ابھی تک دار ارقم جو ہے وہاں سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی نہیں شروع ہوا تھا۔ تو آپ کے خاندان نے آپ کو بہت سمجھایا، بہت کوششیں کی قائل کرنے کی کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ لوٹ آئیں اور لات و عزا کی عبادت کریں، لیکن آپ نے ان لوگوں کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس نہیں آئیں گے، تو انہوں نے آپ کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ جب مکہ میں رہنا آپ کے لیے انتہائی دشوار ہو گیا، تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور کئی سال وہاں پہ رہائش پذیر رہے، اور ادھر ہی آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا آپ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ان کا نام محمد رکھا۔ تو جب آپ واپس مکہ میں آئے ہیں تو وہاں کی فضا آپ کے لیے کوئی خوشگوار نہ تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو پھر ستانا شروع کر دیا اور آپ کی زندگی وہاں پہ انتہائی مشکل بنا دی۔ تو اس طرح آپ نے دوبارہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ہی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اسی دوران واقعہ بدر پیش آ گیا۔ اس وقت تک آپ کو 13-14 سال ہو گئے تھے دین اسلام کو قبول کیے ہوئے، اور اب آپ کا جو دین اسلام کا عشق تھا نا، وہ جواں ہو چکا تھا۔ تو جب آپ جنگ بدر میں گئے ہیں تو آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے والد عتبہ، آپ کے چچا شیبہ اور آپ کے بھائی ولید کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ کے ایمان میں ذرا بھر بھی کوئی کمی نہیں آئی، آپ کا ایمان اور زیادہ بھی مضبوط ہو گیا۔ تو جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گڑھے میں پھنکوایا نا، اس سے پہلے ناظرین نا، جب گمسان کا رن پڑ چکا تھا جنگ بدر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو ابو البختری، عباس بن عبد المطلب اور بنو ہاشم خاندان کا کوئی بھی مرد مل جائے، آپ لوگوں نے ان کے اوپر تلوار نہیں چلانی، کیونکہ انہیں جبرن یہاں لایا گیا ہے۔ تو جب یہ بات حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہوگا، ہم اپنے باپوں کو، چچوں کو اور اپنے بھائیوں کا یہاں قتل عام کریں
اور جب بنو ہاشم خاندان کے مرد ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کا قتل نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے سامنے حضرت عباس آ گئے تو میں اپنی تلوار سے ان کے منہ میں لگام ڈال دوں گا۔ تو جب یہ بات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے حضرت عمر کو فرمایا، اس دن پہلی دفعہ آپ نے حضرت عمر کی کنیت ابو الحفظ رکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو حذیفہ نے یہ بات کی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ مجھے حکم دیں اور میں ابو حذیفہ کا سر تن سے جدا کر دوں، کیونکہ وہ منافق ہو گیا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ بے اختیار الفاظ نکل گئے تھے، وہ پھر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور یہی گزارش کرتے تھے دوستوں سے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع عطا کرے کہ میں دین اسلام کی خدمات پیش کرتے کرتے میری یہ زندگی ختم ہو جائے، کفار کے خلاف لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں۔ شاید میں نے یہ جو الفاظ بولے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا یہ میری جان دین اسلام کے چلی جائے اور یہ میرا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اس طرح ناظرین، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ جو ہوئی ہے ختم نبوت کے سلسلے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف، وہاں آپ نے کفار کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا ہے اور اس دنیا سے آپ تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ بشری تقاضے ہیں کہ جب انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کا باپ، چچا، بھائی قتل ہو جائے تو پھر انسان کو ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بھی یہ جملے نکل گئے، جن کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے پھر جام شہادت نوش فرمایا۔ تو پریشانی صرف اس چیز کی ہے کہ میرا والد جو ہے یہ بہت ہی عقل مند، سمجھدار، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ خوبیاں عطا کی ہوئی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ میرا والد ایک نہ ایک دن دین اسلام کو قبول کرے گا اور آپ کی غلامی اختیار کرے گا۔ آج میں جب اس کا یہ انجام دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا دکھ ہوا ہے کہ میرا باپ کفر پہ مر گیا ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو دعائے خیر عطا فرمائی۔ تو ناظرین، آج کا میرا یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، یہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔